حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک پہلے ہی حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے علم فقہ عرصہ دراز تک بہت بڑے فقہاؤں سے حاصل فرمایا۔ علم حدیث شریف بھی بہت بڑے محدثین سے حاصل فرمایا۔ علم تصوف آپ نے حضرت یوسف بن ایوب الحمدانی سے حاصل فرمایا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر، حدیث، فقہ، کلم، اصول اور بہت سے ظاہری اور باطنی علوم کے حامل تھے۔ آپ کے علمی، اخلاقی اور روحانی اوصاف اور خصائی تک علماء نے آپ کو بڑے بڑے القابات سے یاد کیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: کریم الجدین والدریفین، ذو البیانین، صاحب البرہانین والسلطانین، امام الفرقین والطریفین، ذو السرجین والمنہاجین، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم دین کی تکالیف میں بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں نے بڑی بڑی سختیاں اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی وہ بھی پھٹ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دن رات بیابانوں اور جنگلوں میں رہا۔ میرے پاس شیاطین ہیبتناک شکلوں میں قطار بر قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے اور مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بے حد ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور مجھے غیب سے آواز آتی، اے عبدالقادر، اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ تو جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں جدھر سے آتے ادھر ہی چلے جاتے، لیکن ان میں سے ایک شخص میرے پاس آتا اور مجھے ڈراتا اور مجھے کہتا، یہاں سے چلے جاؤ، اور میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر جب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا، مجھ پہ پیاس کا غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی سورج ظاہر ہوئی، جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز آئی، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا، اور ایک آواز آئی، اے عبدالقادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک شکل والا شخص جس سے بدبو کے ہٹکے اٹھ رہے تھے، آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو، تو اس نے جانے سے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھنس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب ایک گھوڑے پر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے عبدالقادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، اے ملعون، دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی خوف نہیں کھا سکتا۔ وہ بولا، آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال، پھندے اور ہلے ظاہر کیے، اور پھر اس نے بتایا، یہ دنیا کے جال ہیں
جس پر میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جدوجہد کرتا رہا، یہاں تک کہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درختوں کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف کے ایک جبہ لا کر دیتا تھا، جس کو میں پہنتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن حاصل کیے ہیں۔ میں گمنام رہا کرتا تھا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گنگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس میرے سامنے عاجزی کرتا، جو آپ کی مرضی ہوگی وہی کروں گا۔ وہ مجھ سے لڑتا، اللہ عز و جل مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، اور 1 سال تک پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیزیں اور کوئی بھی غذا نہ کھاتا، اور پھر 1 سال بغیر کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائش آتی۔ ایک بار سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح عبادتوں، ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 برس گزار دیے۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا تو دیکھتا جب دوسرے فقیر بھی اس کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اشک کرتے ہوئے نہ اٹھاتا، یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائے اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھ گئی، قریب الموت ہو گیا، تو میں نے پھول والے بازار سے ایک چیز جو کھانے کے لیے پڑی ہوئی تھی اسے اٹھا کر کھانے کے لیے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے دیکھ کر میری بھوک کی شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار میرا جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے۔ راہ موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکا یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیں آپ بھی کھائیں۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا، لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے بہت اصرار پر میں نے تھوڑا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ وہ بولا، میں بھی جیلان کا ہوں۔ اچھا آپ بتائیں، آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ سمائی کے نواسے عبدالقادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاش کرتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا، میں بھوک سے نڈھال ہو گیا، میری جان پر بن آئی تو میں نے آپ کی رقم سے بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں لیں۔ حضور آپ بھی اسے تناول فرمائیں، کیونکہ یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بہت خوش ہوا اور بچا ہوا کھانا اور اس کو مزید رقم پیش کی۔ اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ دیکھیے تو صحیح،
ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے سخت تندرستگی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں حصار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث اعظم کی عقیدت کا دم بھرنے والے نالائق مرید ہیں۔ بھوکے رہنے کی توفیق تو دور رہی، بالفرض 11ویں شریف کی بریانی ہی سامنے آ جائے تو حس کا ایسا غلبہ طاری ہو جائے کہ جی چاہے سارے کا سارا تھال ہی کھا ڈالوں۔ بوٹی تو کجا، کسی کو چاول کا ایک دانہ بھی نہ جانے پائے۔ اے عاشقان غوث اعظم، آپ کو بھی جب دوسرے کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلد جلد نگلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف سرکا لینے کی حس خالی پا جائے، اس وقت اپنے پیر و مرشد سرکار غوث پاک کی بیان کردہ اس حقیقت کے ساتھ فرمان مصطفیٰ بھی ذہن میں دہرا لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس چیز کو جس چیز کی خود اسے حاجت ہو کسی دوسرے کو دے دے، اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔